تاریخ انسانی سے ثابت ہوتا ہے کہ عظیم لوگوں کو قدرت کی طرف سے کچھ ایسی خوبیاں دی جاتی ہیں جنہیں یہ لوگ اپنی محنت اور جذبے سے مزید چمکاتے ہیں، اور ان خوبیوں کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ان کا نام محفوظ ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح میں بھی بہت سی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک ان کی دیانتداری تھی۔ یہ دیانتداری ذاتی سطح پر بھی تھی اور پیشہ ورانہ۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے قائد کے 2 پرائیویٹ سیکرٹری بہت مشہور ہوئے۔ پہلے مطلوب الحسن سید تھے اور دوسرے KH خورشید۔ مطلوب الحسن سید نے ایک کتاب ہمارے قائد اعظم لکھی ہے جو بطور پرائیویٹ سیکرٹری قائد کے بارے میں ان کی یادداشتوں پر مبنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وکیل کی حیثیت سے محمد علی جناح بہت دیانتدار تھے۔ انہوں نے اپنی فیس 1500 روپے روزانہ سے کبھی زیادہ نہیں لی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لاہور کے مشہور وکیل اور سیاسی لیڈر دیوان چمن لال نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص محمد علی جناح کے پاس آیا اور کہا کہ میرے مقدمے کے کاغذات پڑھ کر اس پر رائے دے دیں۔ کاغذات بہت زیادہ تھے اور اس قسم کے معاملات میں اس دور کے وکیل فی گھنٹہ فیس لیا کرتے تھے۔ حساب لگایا تو کافی رقم بنتی تھی، لیکن موکل نے زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ محمد علی جناح نے کاغذات پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہا، آپ کاغذات پڑھنا شروع کریں اور جب رقم ختم ہو جائے تو جہاں تک پڑھا ہو اس پر رائے دیں۔ اس پر محمد علی جناح راضی ہو گئے۔ کاغذات پڑھنے میں جو وقت صرف ہوا اس کا معاوضہ صرف 3,500 روپے بنا، لہٰذا قائد نے قانونی رائے دے دی اور باقی رقم اس شخص کو واپس کر دی۔ حالانکہ وہ شخص تیار تھا کہ میرا کام ہو گیا ہے، آپ بطور فیس 10,000 روپے رکھ لیں، مگر قائد نے کہا میری محنت کا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے، اس لیے میں زیادہ رقم نہیں لے سکتا۔ مطلوب الحسن سید نے ہی ایک اور واقعہ بھی درج کیا ہے کہ ایک بار حیدرآباد دکن میں قائد کو ایک مقدمے کی پیروی کے لیے جانا تھا، مگر کسی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے۔ ایک اور نامور وکیل وہاں موجود تھے۔ اس وکیل نے عدالت سے التوا کی درخواست کی، مگر وہ قبول نہ ہوئی اور وکیل صاحب کو مقدمے کا آغاز کرنا پڑا۔ دوسرے دن قائد اعظم وہاں پہنچے تو وکیل صاحب نے ان سے درخواست کی، جناب اب کارروائی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر قائد نے انکار کر دیا کیونکہ ان کی نظر میں یہ وکالت کے پیشے کے آداب کے خلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ دینے کے لیے تو میں تیار ہوں، مگر جرح نہیں کروں گا، وہ آپ ہی کریں گے کیونکہ اب یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے کیس کی پیروی شروع کر دی۔ یہ کہہ کر قائد نے فیس بھی واپس کر دی۔